إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كل شيء خلقناه بقدر حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی سے متعلق تقریباً 8.5 مہینوں تک ہم لوگوں نے ترتیب وار اور سلسلہ وار خطبات سے بات کی ہیں کہ تاکہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو جان سکیں اور ان کی روشنی میں اپنے ایمان، اخلاق اور اعمال سب کچھ کو ٹھیک کر سکیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کی روشنی میں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، چونکہ وہ ایک طویل چیپٹر اور باب ختم ہو چکا ہے اور آج سے ہم انشاءاللہ ایک نئے عنوان یا ایک نئے موضوع کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں گے، اور اس کا تعلق ہے ایمان کے ایک رکن قضا و قدر پر ایمان۔ قضا و قدر یعنی تقدیر پر ایمان۔ چونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو روزمرہ کی زندگی ہم سب کی ہے کہ جس میں ہم جی رہے ہیں، اور یہ دنیا کی جس میں بہت ساری چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن روزانہ کی بنیاد پر جاری رہتی اور چلتی رہتی ہیں، ہم سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن سے جلدی نکلتے نہیں اور بہت الجھے ہوئے اور پریشان رہتے ہیں ہم۔ کبھی گزرا ہوا ماضی میں کوئی صدمہ جو بار بار ذہن کو ٹریگر کرتا ہے،
کبھی کوئی اور چیز کی جس کے بارے میں خیال آتا ہے کہ کاش ہم ایسا کر لیے ہوتے تو یہ ہو گیا ہوتا، ہم یہ نہ کیے ہوتے تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ذہنوں کو الجھاتی اور پریشان کرتی رہتی ہیں۔ تقدیر پر ایمان ہر ایک مومن مرد اور عورت کو ایسی تمام الجھنوں سے پاک کر دیتا ہے اور انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کی قوت اور اس کی قدرت سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ ہم اللہ کے آگے غلام ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اس بات کا احساس دلاتا ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ 4 چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے جو تقدیر پر ایمان سے متعلق بنیادی باتیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، ہم اس بات پر ایمان اور یقین رکھیں کہ جو کچھ اس دنیا میں یا کائنات میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا، سب کچھ کا علم اللہ کو پہلے سے موجود ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے اور اس کی جانکاری سے باہر نہیں ہے۔ دوسری بات، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہوگا، اللہ نے ساری چیزیں اس کائنات کی سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں۔ اور ان دونوں باتوں سے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث سے ہم انشاءاللہ بات کو سمجھ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کو پتہ ہے؟ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ان ذلک فی کتاب، صرف اللہ کو خبر اور علم ہی نہیں بلکہ اس کی کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی موجود ہے کہ جس طرح آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق کی تقدیر، تمام مخلوق کی تقدیر اول سے آخر تک اور اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا، اللہ عز و جل نے یہ سب کچھ آسمان و زمین کے بنانے سے، ہماری پیدائش سے نہیں، آسمان و زمین کی پیدائش سے، آسمان و زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ سب کچھ لکھ کر رکھ دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ قلم پیدا کی، پین، اور اس کے بعد اللہ نے اسے کہا اکتب، لکھ ڈال۔ قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ اللہ عز و جل نے کہا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب لکھ دے۔ وہ قلم اللہ کے حکم سے چلا اور سب کچھ لکھ دیا گیا۔ نبی کہتے ہیں رفع القلم وجفت الصحف، سب کچھ مکمل ہو جانے کے بعد اس قلم کو اٹھا لیا گیا اور وہ پیپر، وہ کاغذ کی جس پہ لکھا گیا تھا وہ خشک ہو گیا، اس پہ روشنائی جو انک تھا وہ خشک ہو گئی، یعنی اب اس میں کوئی چیز نہ داخل کی جا سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز مٹائی جا سکتی ہے۔ حدیث میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ سب کچھ جب ہوا تب آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، بلکہ ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کی بات تھی، اور اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش 7ویں آسمان پر نہیں، کیونکہ تب آسمان ہی نہیں تھا۔ اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا، اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ تو یہ باتیں تقدیر کے بارے میں ہمیں بنیادی ہیں، ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے یا ہوگا یا ہوا ہے سب اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز نہ اوپر سے نیچے گر سکتی ہے، نہ کوئی چیز ہل سکتی ہے، نہ ہوا اور پانی اپنی حرکت کر سکتے ہیں۔ سب چیز اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ سب اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ چوتھی چیز، ہر چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ خالق کل شیء
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں اور نگہبان ہے۔ یہ 4 باتیں میں نے پوائنٹس کی شکل میں بیان کی جو تقدیر کے بارے میں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اب اور تھوڑی سی اور آسانی کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو تقدیر کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ تقدیر پر ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ اس پر ایمان اگر ڈگمگایا تو ایمان مکمل ڈگمگائے گا، اس پر اگر ایمان خراب ہوا تو مکمل ایمان خراب ہو جائے گا۔ ایمان مکمل ہی نہ ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان صحیح اور سچا نہ ہو۔ اگر ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور سب کچھ اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے اور ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے اور سب کچھ اللہ کی کتاب جو تقدیر کی کتاب جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں اگر اس میں لکھا رکھا ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے تو پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ اس تعلق سے 3 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ کرتا ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بندہ ہی پورے طور پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے، پوری اتھارٹی، پورا مالک ہر چیز کا بندہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے، یہ ایک فرقہ اسلام میں پیدا ہوا جسے کہتے ہیں قدریہ، یہ اس فرقے کا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ بندوں کو زیرو اختیار، ان کو کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے، بندہ بالکل کسی کام کا نہیں ہے، بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی تنکا ہوا کے سہارے اڑتا رہتا ہے، ایسے ہی بندوں کی حالت ہے کہ ان کے پاس کوئی پاور، کوئی اختیار اور کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، اللہ نے ان کو دیا ہی نہیں ہے، سب اللہ کے پاس ہے۔ اسلام میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس کا نام ہے جبریہ، یہ اس کا عقیدہ ہے، اور یہ دونوں ایکسٹریم عقیدے ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ اللہ کو کوئی اختیار نہیں، پورا اختیار بندے کو ہو، دوسرے میں ہے کہ بندے کو کوئی اختیار نہیں، پورا اختیار اللہ کو ہے۔ یہ دونوں ایکسٹریم نظریات ہیں اور دونوں باطل ہیں، دونوں گمراہی کے نظریات ہیں۔ سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے، اور شریعت چونکہ ایکسٹریم لیول پر کسی بھی معاملے میں جاتے نہیں، یہ ایکسٹریم ہے ہی نہیں، یہ بہت اعتدال کے ساتھ بہت معتدل دین ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایکسٹریمزم یا جو تشدد والا جو معاملہ ہے شریعت نے اس کو حرام کہا ہے، اس دین اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، بہت اعتدال، بہت ماڈریشن ہے۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں یعنی اس امت محمد کو اسی اعتدال کے راستے پہ پیدا کیا ہے۔ سلف صالحین کا عقیدہ جو اعتدال کا ہے وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں تقدیر کے معاملے میں جو قرآن اور حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے صاف طور پر وہ یہ ہے، اور آدمی کو کوئی بھی اپنے من سے کوئی نظریہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو مکمل نیوٹرل کر کے قرآن اور حدیث سے دین سیکھنا چاہیے۔ پہلے سے کوئی ایک عقیدہ، ایک فکر، کوئی ایک خیال، کوئی ایک تھیوری ذہن میں بنا لے اور اس کے مطابق دین سے کوئی دلیل ڈھونڈے تو یہ گمراہی ہے۔ گمراہ لوگوں نے یہی کیا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے وہ آپ ویسے ہی صفائی کے ساتھ لیتے چلے جائیں، آپ صراط مستقیم پر رہیں گے۔ سلف صالحین نے کہا کہ دین سے یہ ثابت ہوتا ہے، کتاب و سنت سے، کہ تقدیر کے معاملے میں 2 باتیں ہیں۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں بندوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، وہ پورا اختیار اللہ کا ہے۔ مثال کے طور پر زندگی اور موت کے بارے میں ہم بندوں کا کوئی اختیار نہیں، اگر اس میں کوئی اختیار ہوتا تو کوئی مرے گا ہی نہیں، کوئی مرنا چاہے گا ہی نہیں۔ ایسے ہی کون شخص کیسا پیدا ہوگا، اس کا رنگ روپ کیسا رہے گا، وہ صحیح درست رہے گا جسمانی طور پر یا معذور رہے گا، ہینڈی کیپ رہے گا، اس معاملے میں بھی کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ پورا اختیار، پوری طاقت، پوری قوت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایسی چیزیں کچھ ہیں کہ جن میں بندوں کو اختیار نہیں ہے، وہ صرف اللہ کو اختیار ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔
ان میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، آپ نے اس کو فرض سمجھا ہے، آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں چاہے کہ جمعہ نہیں پڑھیں گے، وہ نہیں آئے. تو آپ نے چاہا، آپ کی طبیعت ہوئی، آپ کا ایمان آپ کو یہاں تک لے کر آیا. جنت و جہنم کے بارے میں فکر اور احساس آپ کو یہاں تک کھینچ کے لایا. آپ چاہے تو آپ آئے، اگر نہیں چاہتے کہ ہم نہیں آئیں گے تو اپنے گھر میں بیٹھا رہتے، کوئی آپ کو ڈھکیل کر کے یا مار کر کے تو یہاں تک نہیں لاتا. تو یہ اختیار ہے ہمیں نماز پڑھنے کے معاملے میں. ایسے بہت سارے نیکی اور خیر کے معاملے میں ہمیں اختیار ہے. ہم چاہے تو وہ نیکی کریں اور چاہے تو نیکی نہ کریں. بہت ساروں کو ہم دیکھتے بھی ہیں، کچھ کرتے ہیں اور کچھ کو توفیق نہیں ہے، نہیں کرتے. گناہوں سے بچنے کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، گناہوں سے ہم بچتے ہیں. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، ڈر سے کہ آخرت خراب نہ ہو جائے. ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے دعائیں بھی کرتے ہیں. ہم اپنی اتھارٹی، اپنی طاقت، اپنی قوت اور اختیار کو استعمال کرتے ہیں. اور کچھ ہیں کہ جو اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، اور وہ گناہ کرتے ہیں. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے. بندہ مکمل مجبور ہے ایسا نہیں ہے، کچھ چیزوں میں مجبور ہے اور کچھ چیزوں میں اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، وہ مجبور نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے دکھلا دیے ہیں، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا. ایک اللہ کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے. انسان کو اختیار ہے کہ وہ کون سے راستے کو اپنانا چاہتا ہے، وہ جس راستے پر چلنا چاہتا ہو چلے. ایک کا انجام جنت، دوسرے کا انجام ٹھکانہ جہنم ہے. اب بندوں پر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے راستہ تو بتلا دیا ہے، یہ خیر کا، یہ شر کا، یہ بھلائی کا، یہ برائی کا. اب اگر کوئی چاہے تو شکر گزار بن جائے اور کوئی چاہے تو کفر اور شرک کرے، اس کی مرضی ہے. لیکن اللہ جو راضی ہوتے ہیں وہ اللہ شکر گزاری سے راضی ہوتے ہیں، کفر اور شرک سے اللہ راضی نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ بندوں کو اختیار ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور ایسے ہی چوتھی آیت بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. اللہ کہتے ہیں جو چاہے ایمان میں مضبوط ہوتا چلا جائے، تقوی میں آگے بڑھتا چلا جائے، اور جو چاہتا ہے کہ اسے ایمان نہیں چاہیے، اسے کفر چاہیے، تو کفر کرتا چلا جائے، اس کی مرضی ہے. دونوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ دونوں کا ٹھکانہ واضح ہے اور کلیئر ہے. تو یہ ہے اختیار کی جو اللہ رب العالمین نے بندوں کو دیا. اسی لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس تعلق سے ہمارے لیے کتنی صاف، کتنی دو ٹوک اور کتنی واضح ہے کہ آپ نبی کے ایک ایک پوری لمبی روایت ہے، اس لمبی روایت کا ایک ایک جملہ ایک ایک عقیدے کو بیان کر رہا ہے. اتنی گہرائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، ہمارے عقیدے کو ٹھیک کیا ہے، ہمارے ایمان کو درست کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کو صحیح راستے پر لگائے رکھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ دنیا میں خیر اور شر، بھلائی اور برائی، نفع و نقصان جانتے اور پہچانتے ہیں. اللہ نے آپ کو پہچاننے کے لیے صلاحیت دی ہے. اپنی اس صلاحیت کا استعمال کرو اور وہ کام کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہے، جو تمہاری دنیا کے لیے بہتر ہے، جو تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہے، جو تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے، جو تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہے وہ کرو، اور جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، جس میں پریشانی ہے، جس میں خطرہ ہے، جس میں شر ہے، وہ نہ کرو. کہ اللہ نے تمہیں یہ سمجھ دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ سمجھ دی ہے، اس کا استعمال کرو. ولا تعجز، اور ایسے لوگوں کی طرح اپنے گھروں میں عاجز بن کے بیٹھ نہ جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت، تقدیر میں ہوگا تو مل جائے گا. جس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ادھر ادھر کرنے کی کیا ضرورت. مر مٹ جانے کے لیے شریعت نہیں کہتی ہے، لیکن شریعت کوشش کرنے کے لیے کہتی ہے.
شریعت کوشش کرنے کے لیے کہتی ہے، جد و جہد کرنے کے لیے کہتی ہے کہ آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، آپ تلاش کریں اور اللہ سے دعائیں کریں اور اس پر توکل اور بھروسہ کریں۔ ولا تعجز، آپ کو ہاتھ پیر سمیٹ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ نہیں جانا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے بعد تمہیں کوئی چیز، اور اس کے بعد یہ بھی وستعن باللہ، اللہ سے مدد بھی طلب کرو، کہ کوئی بھی چیز اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے۔ ہماری لاکھ کوشش ہو لیکن اللہ کی مدد نہ ہو تو نہیں ہوگا، لہٰذا اپنے رب سے کوشش کے ساتھ دعائیں بھی کرو، اس سے مدد بھی مانگو، اس کی ذات پہ بھروسہ بھی رکھو۔ پھر اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت محنت کی، ایک لمبا وقت لگایا، پیسے لگائے، ساری انرجی ہم نے خرچ کی، رزلٹ زیرو ہو گیا، نتیجہ سب خراب ہو گیا، الٹ گیا۔ زندگی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بہت کچھ ہم نے کیا لیکن بگڑ گیا، آخر میں جا کے سب کچھ بگڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل گھڑی میں کہ جہاں انسان کا ذہن الجھ جائے، دماغ بھٹک جائے، شیطان اس کو غلط راستے پہ ڈال دے، جہاں اس کا چانس ہے وہاں بھی نبی نے ہمارے لیے ہدایت کر دی ہے اور نصیحت کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر کچھ اس کے بعد بھی ایسا ہو گیا کہ جو تمہارے لیے مشکل ہو گیا، جو تمہارے لیے پریشانی کی چیز ہو گئی، تو پھر اس پر صبر کر لو کہ یہ تمہاری تقدیر کا حصہ ہے، تمہیں جو کرنا تھا تم نے کیا ہے، تم خوش رہو، مطمئن رہو کہ آپ نے رائٹ ڈائریکشن میں کام کیا ہے، آپ نے جائز اور حلال طریقے سے محنت کی ہے، آپ نے اپنے رب سے دعائیں کی ہیں، آپ نے استخارہ کیا ہے، آپ نے اچھے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، اس کے بعد بھی اگر اس کا رزلٹ خراب ہو گیا تو پھر اس پہ صبر کر لو کہ یہ تمہاری تقدیر کا حصہ ہے، اور اس پر صبر کر لینے پر اللہ نے تمہارے لیے بہت اجر رکھا اور بہت بڑا وعدہ کیا ہے کہ وہ اجر اور وعدہ بھی تمہیں ملے گا، اور وہ بھی تمہیں مل کے رہے گا، اللہ تمہیں محروم نہیں کریں گے۔ اور اپنی زبان سے مایوس ہو کر کے یہ نہ کہو لو انی فعلت کذا لکان کذا، کہ اگر میں یہ کر لیا ہوتا تو ایسا ہو گیا ہوتا، اگر میں وہاں نہ گیا ہوتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا، اگر میں فلاں سے رائے لے لیا ہوتا تو یہ بات پیش نہ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ لو والی بات، لو کہتے ہیں عربی میں اگر مگر والی بات، نبی کہتے ہیں نہ کہنا اور اس کو زبان پہ نہ لانا۔ اگر ٹائملی ہم ہاسپٹل میں پہنچا دیے گئے ہوتے، یا اس ہاسپٹل نے فلاں ہاسپٹل میں پہنچا دیے ہوتے، وہ ڈاکٹر نے فلاں ڈاکٹر دیکھ لیا ہوتا تو شاید جان بچ سکتی تھی۔ کوشش کرنا اپنا کام ہے، کوشش کرنے کا حکم ہے، وہ کرنا تھا اور کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کیے اور غلط ہو گیا یا نہیں ہو سکا، کسی وجہ سے ذہن نہیں پہنچا، کچھ بھی ہوا، تو پھر اب چھوڑ دو، اس چیپٹر کو کلوز کر دو، پھر اب اور کوئی بات نہ کہو، کیونکہ نبی نے کہا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اگر والی بات کہنا شیطان کے دروازے کو کھول دے گا اور تمہارا دماغ پھر عقید توحید سے بھٹکے گا، قضا و قدر یعنی تقدیر پر ایمان تمہارا کمزور ہوگا، اور تمہارے اندر دنیا بھر کے وسوسے آئیں گے، دنیا بھر کے وسوسے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اعلم انما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے صحابی رسول عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اپنے بچوں سے عقید توحید کو بہت اچھی طرح بیان کرنا چاہیے، انہیں عقید توحید، قضا و قدر یعنی تقدیر پر ایمان ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے، انہیں سکھانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اگر اس بات پر تمہارا ایمان رتی بھر بھی کمزور رہا کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، اور جو تمہارے ساتھ نہیں ہونا تھا وہ کسی حال میں نہیں ہو سکتا تھا، جو چوک گیا وہ تمہیں کبھی مل نہیں سکتا تھا، وہ تمہارے حصے کی چیز نہیں ہے، اور جو تمہیں ہو کے رہا ہے وہ کبھی تم سے ہٹ نہیں سکتی تھی، وہ تمہارے ساتھ ہو کے رہنے والا ہے۔ اے میرے بیٹے، اس کا تعلق تقدیر پر ایمان سے ہے، اگر تقدیر پر ایمان میں اگر ذرا بھی کمی ہے تو تم اپنے ایمان کی لذت کو کبھی اپنے سینے میں محسوس ہی نہیں کر پاؤ گے، لہٰذا اس ایمان کو مضبوط طریقے سے اپنے سینے میں رکھنا، اور اس کے بعد
صحیح کوشش کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو، اس سے دعائیں کرو۔ اب اس کے بعد اگر خیر ہوا، ہماری چاہت کے مطابق ہوا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اگر چاہت کے خلاف ہوا تو پھر اس پر صبر کرو کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بقیع قبرستان، جو مدینہ کا مشہور قبرستان، وہاں تشریف لائے جنازے میں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ کسی سے گفتگو نہیں کر رہے تھے، لکڑی سے زمین کرید رہے تھے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مجمع میں صحابہ کے درمیان ہیں، آپ کسی سے گفتگو نہیں کر رہے، لکڑی سے آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھی، اس سے زمین کرید رہے تھے۔ یہ علامت، یہ نشانی اس بات کی ہے کہ آپ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، کسی گہری سوچ میں، آپ فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں تھے، پھر آپ نے کہا کہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت اور جہنم، یعنی جنتی ہونا اور جہنمی ہونا پہلے سے مقرر کر دیا ہے۔ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اللہ نے مقرر کر دیا اور پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آپ نے بات کہی، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب اللہ نے پہلے سے اگر لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، نہیں، ہمیں حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کوشش کریں۔ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، ایک دم نیکسٹ مومنٹ کیا ہونے والا ہے کوئی خبر نہیں ہے کسی کے ساتھ، لہٰذا ہمیں خیر کے لیے، اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے کوشش کرنا ہے، حفاظت کے لیے کوشش کرنا ہے، عبادت کے لیے کوشش کرنی ہے، آخرت بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے چل کر آپ نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی، اور آپ نے فرمایا فَأَمَّا، سورہ لیل کی آیت، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس شخص نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، خیر اور بھلائی کی تصدیق کی اور اس کو سچا جانا، اس کی ان نیکیوں کے بدلے میں ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے کہ خیر کا راستہ اس کے لیے کھلتا جائے گا، بھلائی کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جنت کا راستہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، لیکن جس شخص نے بخیلی کی اور جس شخص نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینے سے روک لیا اور حق اور سچی بات کو جھٹلایا اور اس کو غلط کہنے کی، بتانے کی کوشش کی، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کے لیے اس کے راستے کو مشکل بنا دیں گے۔ ہماری کوشش، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم خیر پر رہنے کی کوشش کریں اور خیر کے راستے پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر عمل سے روک دینے والی بات یا تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانے والی اگر کوئی بات ہوتی، اگر اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش ہوتی دین میں، تو انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے جو بھیجا لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے، بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سب اپنی جگہ بیٹھے رہتے۔ بہت ساری قوموں پر جو عذاب آیا ان کے گناہوں کے نتیجے میں، پھر وہ عذاب کیوں آتا؟ کیونکہ جو انہوں نے گناہ کیا ان کی تقدیر کا حصہ ہے بول کر کے؟ ہرگز نہیں، ہمیں حکم یہی دیا گیا ہے کہ ہم نیکی اور خیر کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ قضا و قدر اور تقدیر کی کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور کبھی بھی اس چیز کو دہرانا بھی چاہیے کہ حالات جو دنیا میں ہم سب کے ساتھ آتے ہیں، ہم انسانوں کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ حالات سے وہ دل متاثر ہوتا رہتا ہے، دل ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں رہتا ہے، دل ہمیشہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کوئی ایک چھوٹا سا خشک چھوٹی سی لکڑی ہو یا کوئی پتا ہو، کسی ریگستان میں ہوا چلے اور وہ ہوا اس پتے کو ادھر ادھر ہلاتی رہے، انسان کے دل کی حالت وہی ہوتی ہے۔ لہذا ایمان کو دوبارہ تازہ کرنا، اسے سننا، یہ ہم سب کے ایمان کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کے حصے اور حق میں خیر فرمائے، ہمیں ایمان میں مضبوط اور پختہ بنائے، ہمیں کسی طرح کے شک و شبہے اور وسوسے سے اللہ دور رکھے اور محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل عقید توحید پر ہمیں زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ عقید توحید اور ایمان پر ہو۔
اللہ عز و جل ہمیں خیر کے راستے پر قائم اور اس پر چلنے کی اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر کے راستے سے اللہ عز و جل ہمیں محفوظ رکھے اور اس سے بچا کر رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ عز و جل سب کو شفا اور صحت نصیب فرما، اور ہم سب کے لیے آسانی اور خیر فرما، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، عزت و آبرو کی، دین و ایمان کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، اللہ سب کی حفاظت فرما، اور اللہ عز و جل ہم سب کی زندگی میں امن، عافیت اور خیر کا فیصلہ فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین جمعہ، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت ہمارے صوبے کرناٹک میں ایس آئی آر کا کام، ایس آئی آر کا جو ووٹر لسٹ کو دوبارہ چیک کرنے اور اسے درست کرنے کا جو کام چل رہا ہے وہ تیزی سے چل رہا ہے۔ ایک اچھے شہری اور ایک اچھے سٹیزن ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس ڈاکیومنٹ کے اس اہم کام کو ٹھیک و درست کرا کے ہی چھوڑیں، ہم غفلت کے شکار نہ ہوں، سستی کے شکار نہ ہوں، ورنہ اس کا برا اور خراب نتیجہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی یہ دینی، اخلاقی اور دنیاوی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حساس اور سینسٹیو چیز کو سمجھیں اور اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں۔ آن لائن بھی چل رہا ہے، آپ آن لائن کر سکتے ہو، آن لائن کریں، ورنہ گھر گھر بی ایل او کے آنے کا جو معاملہ ہے وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ انہیں پہ ڈیپینڈنٹ ہو کر کے بیٹھے نہ رہیں، آپ خود آگے بڑھ کر کے اس کام کو، اس فارم کو، جو انومریشن فارم ہے اس کو ٹھیک اور درست طریقے سے بھریں اور اپنے نام کو چیک کریں اور اسے کریکٹ کریں، اور خود اپنے لیے بھی کریں اور دوسروں کی بھی مدد کریں، اور پوری ملت اور قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا اس سلسلے میں تعاون کریں۔ اللہ عز و جل اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں خیر فرمائے، اور کسی بھی سازش اور کسی بھی فتنے کا شکار ہونے سے اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔